السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظہ الماس اسنین۔ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور نئے آنے والی جتنی بھی ویڈیو انہیں سنا کریں، انہیں دیکھا کریں اور اپنی زندگی میں اس سے متعلق کوئی نہ کوئی تبدیلی رہنما کیا کریں۔ آج کا میری ویڈیو کا موضوع ہے کہ نماز کی لامثال محاسن۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، کوتاہی بھی کر جاتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں کامیابی سیکھنی ہے، کامیابی کو اپنا دامن بنانا ہے، تو دو چیزوں پر عمل کرنا، ایک نماز کو نہ چھوڑنا اور دوسرا والدین کی خدمت۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو پستی سے بلندی پر لے جائیں گی۔ یہ دو چیزیں نماز کی خوبیوں، اچھائیوں، برکتوں اور رحمتوں اور فائدوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ صحاستہ سے ہم اختصار کے ساتھ اس کو مزید محاسن بیان کرتے ہیں تاکہ قارئین اکرام کا ایمان تازہ ہو جائے اور ان کو نماز پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں سے پہلے میری امت پر نماز فرض کی اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ آدمی کے اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز افسر جہاد ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کو آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے۔ اللہ نے سجدہ کی جگہ آگ کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ حالت یہ ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھنے کی پیشانی زمین پر رگڑ رہا ہو۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس نماز کے درمیان پردے درد ہو جاتے ہیں جب تک کہ نمازی کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔ نماز شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا رہے وہ آخر کھلتا ہی ہے۔ نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسا کہ سر کا مرتبہ بدن میں۔ زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے سے اللہ کی یاد کی جائے وہ حصہ زمین کے دوسرے حصوں پر فخر کرتا ہے۔ جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو آتش جہنم سے نجات کا پروانہ مل جاتا ہے۔ جو 5 نماز کا اہتمام کرتا ہے اور اس کو رکوع، سجدے، وضو وغیرہ کو اچھی طرح ادا کرے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، دوزخ اس پر حرام ہے۔ سب سے افضل عمل اول وقت نماز پڑھنا۔ صبح کو جو شخص نماز کے لیے جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے اور جو شخص بغیر نماز پڑھے بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا کتنا ہی آپ زندہ رہے، آخر ایک دن مرنا ہے، اور جس سے چاہیں کتنی ہی محبت کریں، آخر ایک دن جدا ہونا ہے، اور آپ جیسا بھی عمل کریں اس کا بدلہ ضرور ملے گا، اور یاد رکھیں اس میں کوئی تردد نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز میں ہے اور مومن کی عزت لوگوں سے استغنا میں ہے۔ تہجد صالحین کا ادب طریقہ ہے، اللہ کے قرب کا سبب اور خطاؤں کا کفارہ ہے۔ حدیث قدسی میں خدا کا ارشاد ہے، اے آدم کی اولاد، تو دن کے شروع میں 4 رکعتیں اشراق سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کے لیے کافی رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے پروردگار بابرکت اور بلند قدر کی اچھی صورت میں دیکھ رکھا۔ بس اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے رب، میں حاضر ہوں۔ پروردگار نے فرمایا، مقرب فرشتے کس بات پر جھگڑا کرتے ہیں؟ میں نے کہا، میں نہیں جانتا۔ اللہ نے 3 بار یہی پوچھا اور میں نے ہر بار یہی جواب دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اللہ نے اپنا ہاتھ میرے مونڈھوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ میں نے اللہ کی انگلیوں کے سردی کو محسوس کر کے اپنے سینے کے درمیان، پھر میرے لیے ہر چیز ظاہر ہوئی اور میں نے سب کو پہچان لیا۔ پھر فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا، اے میرے رب، میں حاضر ہوں۔ پروردگار نے فرمایا، مقرب فرشتے کس بات پر جھگڑتے ہیں؟ میں نے کہا، تیرے بتا دینے سے معلوم ہو گیا کہ کفار کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، وہ کیا ہیں؟ میں نے کہا، نماز کی جماعتوں کی طرح قدموں سے چلنا اور مسجدوں میں نماز کی خاطر بیٹھنا اور کراہت یعنی سردی یا بیماری کے وقت وضو کی اچھی طرح کرنا۔ اللہ نے فرمایا، پھر کس چیز کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں؟ میں نے کہا، درجوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ کیا ہیں؟ میں نے کہا، کھانا کھلانے میں اور باتوں میں نرمی کرنے
اور رات کو جب کہ لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھنے میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے لیے جو چاہو دعا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکی کرنے کا اور برائیوں کو چھوڑنے کا اور مسکینوں کی دوستی کا، اور اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور جب تو کسی قوم میں فتنہ پیدا کرنے کا ارادہ کرے تو مجھے فتنے میں مبتلا کرنے سے پہلے ہی موت دے دے، اور میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور تجھ سے محبت رکھنے والوں کی محبت، ایسے عمل کی محبت مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت سے قریب کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ خواب حق ہے، بس اسے یاد رکھو اور اسے لوگوں تک پہنچاؤ۔ نماز کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اور یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے ارشادات ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں کہ نماز کی کتنی فضیلت ہے۔ امید کرتی ہوں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں، اس بیان کو سننے کے بعد ان کا ایمان تازہ ہوگا اور نماز پڑھنے کی لگن ان میں پیدا ہوگی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔